الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي مقام آخر انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے مسترد تھی جس کی خاطر وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و
قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 12 مارچ سن 2023 کو آپ حضرات کے اس علاقہ ٹھٹا صادقہ آباد ضلع خانیوال میں برادر مکرم فاضل اجل مولانا محمد معاویہ عثمانی صاحب اور ان کے برادران اور ان کے دیگر دوستوں کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ جو زندہ بیٹھے ہیں وہ آمین کہیے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے زیادہ یا بیمار ہیں یا تھکے ہوئے ہیں یا نفیس ہیں۔ جب اللہ رسول کی محفل میں آیا کرے نا پھر جوان ہو کے بیٹھے۔ کوئی بس ہے، کوئی بات تو شروع کرنے دے۔ چورے تے کہاں تے آ گیا؟ موضوع بھی دیکھا کرو کہاں بات ہو رہی ہے کہاں نہیں ہو رہی، تو موقع مال کے مطابق نعرہ لگاتے ہیں۔ میری غالباً آج یہاں آپ کے اس علاقے میں پہلی گفتگو ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پہلے میں یہاں آیا ہوں۔ دنیا پور میں تو شاید آیا تھا شاہین صاحب کے ذریعے 1-2 دفعہ۔ اچھا قریب آیا ہوں گا، بہرحال یہ ٹھٹا صادقہ بعد میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ یقیناً میں پہلے نہیں آیا ہوں گا، اگر آیا ہوں گا تو کبھی جوانی میں، اب بڑھاپے میں یاد ہی نہیں رہتا۔ یہ پھر بیٹھے پھر کہیں گے۔ ابھی آتے ہی مجھے ماشاءاللہ یہ محترم بیٹھے ہیں تو پہلے ہی بوچھاڑ کر دی، حضرت میں اتنا سا تھا ایسے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو وہی بات ہے جیسے وہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے جو 27 کی رات یا 27 رمضان کو مرے گا میں اس کا حساب نہیں لوں گا۔ تو کسی نے کہا جی وہ نور جہاں بھی 27 کو مری ہے، تو مولانا نے کہا جاؤ اللہ میاں پہ پرچہ کروا۔ میرے دوستو بلا تمہید کے گفتگو کی طرف، اس کی آواز زیادہ ریپیٹ نہ ہو، تھوڑا سا ریپیٹ کم کرو بس، گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں بس۔ میں نے 1985 سے یہ بابے پانے والے کو بٹھا دو کوئی کربلا نہیں ہے۔ 500 میل کا سفر کر کے ہم آتے ہیں، پیاسی کو لگ جاتی ہے، الٹی گنگا بہتی اور فرمائشیں اتنی ہوتی ہیں کہ عباسی صاحب آج مزہ آ جائے ہم پانی پیتے رہیں گے۔ کیا پھر بندے کا دل کرے کہ میں بولوں؟ کچھ ٹائم سامنے مسجد ہے، پچھلے 6-7 مہینوں سے مسلسل جلسوں میں ہوں، ایک رات بھی پوری مجھے سونے کی نہیں ملی، لیکن پھر بھی ہم جب تمہارے سامنے آتے ہیں نا پھولوں کی طرح مہک کر آتے ہیں کہ تم ہمارا تھکا چہرہ دیکھ کر مایوس نہ ہو جاؤ کہ مولوی صاحب تھکے ہوئے نے کی کہنے، اور تمہارے چہروں پہ ایسے تھکاوٹ لگتی ہے جیسے مدینے سے پیدل آئے۔ کسی کو پانی چاہیے، کسی کو ہوا چاہیے، کسی کو سگریٹ چاہیے۔ توجہ رکھنا، میں بڑی مختصر گفتگو کرتا رہتا ہوں، آپ کی پوری توجہ کے ساتھ۔ میں عرض کر رہا تھا
کہ میں نے 1985 سے کوئی بات نہیں، تو بچہ ہے، بچے تو معذور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کا نہیں ہے کہ جب بڑے ایسی حرکت کرے پھر تکلیف ہوتی ہے۔ 1985 سے میں نے کتابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا۔ آج 2023 ہے، 38 برس گزر گئے مجھے سمندر میں قید کے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ گنگے ہو کے نہ بیٹھا کریں۔ مگر میرے بتانے کو جو مقصد ہے، حدیث نعمت کے طور پر تفاخر کے لیے نہیں، کوئی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں، ان 38 برسوں میں اللہ نے مجھے پوری دنیا گھمائی، پورا عرب گھوما، پورا عجم گھوما، پورا یورپ گھوما، پورا افریقہ گھوما، پورا کینیڈا گھوما، دنیا کے 60 سے 70 ممالک میں اللہ مجھے 10 20 دفعہ لے گیا، اور میں نے وہاں اللہ رسول صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجائے۔ مگر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ 85 سے لے کر آج کے دن تک میری کوئی تقریر اٹھائیں، پاکستان کی یا باہر کی، میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ اچھا لگتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہو۔ جیسے آپ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عباسی صاحب بس ایسا بیان کرے مزہ آ جائے، تو ہم بھی چاہتے ہیں ایسے چہرے لے کر بیٹھو، ہماری بھی تھکاوٹ ہو۔ میرے دوستو، بلا تمہید کے موضوع سخن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ عنوان جو مجھے کہا گیا کہ میں اللہ کے اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ ایک دفعہ دل سے کہو سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے یہ مجاوروں کا مجمع نہیں بیٹھا، مجاہدوں کا مجمع بیٹھا۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، تو ملا اور مجاہد میں فرق رکھا کرو۔ یہ عنوان اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدحت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے، جس کے لیے توجہ میری طرف، اور میں جیسے کہوں ویسے کرنا ہے۔ یہ تو کہیں گے ملتان آواز پہنچا، میری طرف توجہ رکھیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں، انداز فاروقی شہید میں ایک جملے سے ابتدا کرتا ہوں سبحان اللہ، کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے باعث، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی مدح سرائی، میرے نبی کا شان و مقام، میرے نبی کی رفعت و منقبت بیان کرنا چاہے، تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، چھک کے، ہاتھ باندھ کے، اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس نے پوری زندگی میرے نبی کی سیرت پہ لکھا، جس نے پوری زندگی میرے نبی کی صورت پہ لکھا، جس نے پوری زندگی میرے نبی کے شان و مقام پہ لکھا، جس نے پوری زندگی میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پر کلام، نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، کتاب، اشعار لکھتا رہا، لیکن جب اس کی عمر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچی تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، اپنی ساری نظمیں، اپنی ساری غزلیں، اپنی ساری رباعیات، اپنے سارے کتاب و اشعار ٹیبل پہ رکھ
अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुर में लाकर अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी लगाकर आपकी सीरत का हक अदा करने की कोशिश की, लेकिन हुजूर अब मेरी उम्र 70 बरस को पहुंच चुकी, मेरी समाअत व बसारत जवाब दे चुकी, मेरी जहानत व मतानत व फतानत जवाब दे चुकी, मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, मेरे कलम के जुम्बश टूट चुके, मेरे फर्क खत्म हो चुके, मेरी स्याही खुश्क हो चुकी, मेरे हाथ और पाँव में लर्जा तारी हो चुका, लेकिन हुजूर मैं मरने से पहले एतराफ़े शिकस्त करना चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी लगा कर भी मैं आपकी सीरत का, आपकी सूरत का, आपकी अज़मत का, आपकी रफ़त का, आपकी मनक़बत का, आपके तक़द्दुस का, आपके नामूस का, आपकी रिसालत का हक अदा नहीं कर सका। उसने जिंदगी का आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, आका थकी है फिक्र रसा मता बाकी है, कलम है अबला पा मता बाकी है, वरक तमाम हुआ मता बाकी है, तमाम उम्र लिखा मता बाकी। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, सीरत मोहम्मद मुस्तफा, सूरत मोहम्मद मुस्तफा, जमाल मोहम्मद मुस्तफा, रिफात मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, हज़रत अब्बासी साहब, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों अब आप जाग गए तो अब मैं मौजू भी शुरू करना चाहता हूँ। ठट्टा साहब का बात मानो, आप जाग गए हो तो, नहीं तो मेरा मूड था मैं आधा घंटे में टपकाऊंगा, लेकिन अभी मैंने घड़ी देखी तो मेरे तो पहले सांस में 20 मिनट गुजर गए और तुम पानी तो मांग रहे हो। बैठ जाए, आप बैठ जाए, सादा लोग हैं आप, जो भी देखें। मैं दिल वाला खतीब हूँ, मुझे दिल की तवज्जो चाहिए, मैं दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ, इसलिए आंख की झपकी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे सुनना है तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उत्साहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिल के और फूलों की तरह खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों का सितारों की जगमगाहट। आज मैं ठट्टा साहब का बात जानिया जिला खानेवाल के दरो दीवार को बता जाऊंगा कि देवबंदी नबी का शान मानते कैसे। सर बुलंद, सर बुलंद, सर बुलंद, सर बुलंद। नारे तकबीर। मेरे दोस्त पूरी तवज्जो रहे। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन शेसुर्खी ज़ेब उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों में मुस्तग़रक़ हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख़ व सीर में पढ़ा है, मैंने तो अइम्मा रिवायात को सुना है, मैंने तो तारीख़ के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख़ के औरात की बरक़ गर्दानी करके देखा है, मैंने तो अपने पैगंबर का फरमान पढ़ा है कि मेरे नबी का फरमान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। तो फिर ठट्टा साहब का बाद वालों मुझे बताओ, मैं उसकी सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, ज़मीनो ज़मान से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिलमा से पहले है, हर के कशां से पहले है, सारे जहां से पहले। मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो कायनात अर्ज़ो समा से मुझे पहले नजर आता है, जिसके लिए मेरे और आपके कायद मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा था कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, मांग कर फिर उसी नक्श से रोशनी बज़्म
कौनों मकां को सजाया गया, वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो